لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء وصام به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی. جس مہینے ہم اور آپ موجود ہیں یہ ماہ محرم ہے. محرم کے معنی کیا آتے ہیں؟ محرم کے معنی آتے ہیں محترم کے، مقدس کے، پاکیزگی کے. یعنی اس کے معنی کے حساب سے یہی ہے کہ یہ مہینہ بڑا ہی محترم، قابل عظمت اور پاکیزہ اور بہت ہی مقدس مہینہ ہے. پھر یہ نہیں کہ یہ ماہ محرم جو مقدس ہوا ہے، محترم ہوا ہے، یہ آج ہوا ہے یا آج سے 1 مہینہ پہلے ہوا ہے یا 100 سال پہلے ہوا ہے یا 1000 سال پہلے ہوا ہے. نہیں، اس کی تقدیس اور اس کی تحریم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تبھی سے یہ جو ہے محترم اور مقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب کے اندر سال کے 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے بہت ہی محترم ہیں اور باعظمت ہیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ، اور دوسرے ذوالقعدہ کا مہینہ، اور تیسرے ذی الحجہ کا مہینہ، اور چوتھے محرم کا مہینہ. رجب کا مہینہ یہ الگ ہے، باقی تینوں مہینے جو ہے لگاتار ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ 4 مہینے قابل احترام ہے، محترم ہے، مقدس ہے اور پاکیزہ ہے. پھر آگے اللہ تبارک نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، صحیح راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دن کو، جس مہینے کو اور جس وقت کو جو درجہ دیا ہے وہی درجہ ہم کو اور آپ کو دینا چاہیے. یعنی کہ کسی مہینے کا کوئی درجہ نہ ہو اور ہم نے اپنے عمل سے اس کے درجے کو جو بڑھا دیا ہو، اور کسی مہینے کا کوئی درجہ ہو اور ہم نے اپنے عمل سے اس مہینے کے درجات کو گھٹا دیا ہو، ایسا نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ماہ محرم جو ہے بڑا ہی محترم اور مقدس مہینہ. بعض لوگوں کے ذہن میں ایک چیز یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی، یوم عاشوراء. اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشوراء جو محترم ہے، مقدس ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مقدس ہوا ہے. نہیں، یہ سوچنا اور یہ سمجھنا جو ہے یہ غلط ہے، اور یہ جو ہے اچھی سمجھ نہیں ہے. یہ جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد کے اوپر یوم عاشوراء یا 10 محرم الحرام مقدس نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی تقدیس اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جو ہے تقدیس کو بیان کیا.
جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مدینے کی ہجرت کی. جب پہلا سال تھا مدینے کی ہجرت کا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ پہنچے. جب یوم عاشورہ آیا تو مدینے کے باہر جب شہر کے اندر نکلے جو ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہود، بہرحال ملنا جلنا تھا، معاشرہ ایک ہی تھا، آجو بازو میں گھر تھے، قریب رہتے تھے. جب ان لوگوں سے ملے تو ان سے کچھ بھی ایسے کھانے پینے کا موقع آیا ہوگا تو ان یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن ہمارا روزہ ہے. صحابہ نے پوچھا یہ روزہ کیوں آپ لوگ رکھتے ہیں؟ بولے روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کیا تھا، نجات دیا تھا، اور فرعون کو اسی دن اور اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ بحر احمر کے اندر غرق کیا تھا. اس کی خوشی کے لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. اچھا، اس وقت رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی حقدار ہیں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا حید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ہی یہ مہینہ اور یہ دن جو ہے بڑا محترم تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود صوموا التاسع والعاشر. یا بعض روایت کے اندر ہے صوموا یوما قبل و بعد، کہ میرا دل چاہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، تم اس کے اندر جو ہے 2 روزے رکھو، ایک روزہ 9 کو اور دوسرا 10 کا یوم عاشورہ کا، وہ تو ہے. اور یا تو فرمایا کہ ایک دن پہلے رکھو اور ایک دن بعد، یعنی 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ کسی کے محتاج نہیں. یہ ہر قسم کے عیب اور نقصان کی، ہر قسم کی کمی اور زیادتی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو پاک رکھا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر امت کو رہنمائی دی ہے کہ یہود و نصارہ یا اسی طریقے سے غیر مسلم جو ہیں ان کے جو ہے طریقے کے خلاف. اس وجہ سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ میں یہ حکم دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 یا 10 کو، یا اسی طریقے سے 10 یا 11 کو، یہ 2 روزے رکھے جائیں. اس پہ یہودیوں کی مخالفت ہے. پھر ہے تو وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ جو بھی مومن، جو بھی مسلمان یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا روزہ، سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ جو روزہ ہے یہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے. اسی وجہ سے جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر اس روزے کو فرض کیا تھا. اور جب رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے، جو رکھے گا اس کو وہ اجر و ثواب ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. یہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اس سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ تمام محدثین نے، مفسرین نے کہا ہے کہ ایسی حدیثیں یا ایسی آیتیں جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے پچھلے یا اگلے، تو ان سے جو ہے گناہ صغیرہ مراد ہے، چھوٹے گناہ.
گناہ کبیرہ جو ہے اس سے معاف نہیں ہوتے. گناہ کبیرہ آدمی جو ہے سچے دل سے توبہ کرے کہ اے اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں, پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. کیا اسی طریقے سے حقوق العباد, بندوں کے وہ حقوق ہیں جو میرے ذمے آپ کے ذمے جو بندوں کے حق ہیں, وہ ایسا گناہ اگر کسی آدمی نے کسی کے حق کو تلف کیا ہوگا اور حق تلفی کی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. معاف کب کرے گا؟ ایک تو آدمی اس کے حق کو ادا کر دے کہ بھائی میرا حق تھا فلاں کے اوپر, میں نے اس کا حق میں نے ادا کر دیا, پھر گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ معاف ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے اوپر میرا حق تھا وہ خوشی سے آئے اور سچے دل سے وہ کہے کہ جو میرے اوپر آپ کا حق تھا میں نے معاف کر دیا, تو معاف ہوتا ہے. یعنی کبیرہ گناہ توبہ سے اور اسی طریقے سے حقوق العباد جو ہے بندے کے معاف کرنے سے یا اس حق کو ادا کرنے کے بعد وہ جو ہے حق معاف ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے گناہوں کو, 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ کو اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس وجہ سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مہینے کے جو فضائل ہیں, جو احکام ہیں, ہم جو ہے اتنا ہی اس کے اوپر عمل کریں, اپنی طرف سے کمی یا زیادتی نہ کریں. اللہ پاک فرمایا فلا تظلموا فیہن شیئا, ان کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو. قرآن پاک کی آیتیں اور قرآن پاک کے الفاظ جو ہے یہ بڑی وسعت رکھتے ہیں اور اس کے معنی بڑے وسیع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا فلا تظلموا فیہن شیئا, کہ ان مہینوں کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو. اپنی جانوں کے اوپر ظلم کے 2 معنی ہیں. ایک تو گناہ کو قرآن نے جگہ جگہ قرآن نے گناہ کو ظلم کہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے امتی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر کے یعنی گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں, فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے استغفار کریں, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ کو قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. یعنی جو ہے ظلم کے معنی یہاں پر گناہ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, کہ جب ان سے کوئی فحش کام, بے حیائی کے کام ہو جاتے ہیں یا گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے, فاستغفروا اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یعنی قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ ظلم کے معنی گناہ کے ہیں. فلا تظلموا فیہن شیئا, ان محترم مہینوں کے اندر گناہ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے اتنے قابل احترام ہیں کہ ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنا چاہیے, چاہے وہ زبان کے گناہ ہوں, چاہے آنکھ کے گناہ ہوں, یا اسی طریقے سے چاہے چلنے پھرنے کے گناہ ہوں. یعنی کسی قسم کی معصیت جو ہے ان تمام گناہوں سے خاص کر کے ان مہینوں میں پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ جس طریقے سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب, تلاوت کرنے کا ثواب, ذکر کا ثواب پڑ جاتا ہے, اسی طریقے سے اس مہینے میں جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ جرم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پڑ جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا محترم مہینہ تھا اور اس کی پاسداری نہیں کی گئی, اس کا احترام نہیں کیا گیا. ایک تو یہ ہے فلا تظلموا فیہن شیئا, کہ اس کے اندر گناہ نہ کرو. دوسری جو ہے اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ, اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ ان مہینوں کے اندر. کہ نہیں, حید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, حید حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ وہ نیک وقت اور جو ہے برگزیدہ انسان تھے, جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جو شہادت مقدر کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بہترین اور مبارک دن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی
قدر کیا. اب ان کی شہادت ہوئی. اب یہ نہیں کہ ان کی شہادت کو لے کر کے ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دن کو محترم بنایا تھا اب وہ دن منحوس ہو گیا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا محرم کے چاند سے پہلے. بولے مولانا صاحب ایک نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے نکاح تو ہو جائے گا. بولے نہیں محرم کے مہینے کے آنے سے پہلے پڑھانا ہے, اس لیے کہ لڑکی والے کہہ رہے محرم کے مہینے سے پہلے, محرم کے مہینے میں ہم نکاح نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ بولے نہیں وہ مہینہ اچھا نہیں ہے. یعنی لوگوں کے ذہن میں جو آدمی اپنے آپ کو کہتا میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی, اپنا پیشوا, اپنا رسول مانتا ہوں, اسلام کو سچا دین مانتا ہوں, اسلام کی سچائی کو چھوڑ کر کے اور اپنی من مانی اور اس محترم اور مبارک مہینے کو جو ہے منحوس کہہ کر کے اور جو ہے پھر آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے. نہیں, بالکل یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بڑا ہی محترم اور معظم مہینہ ہے. اور دوستو کون سا ایسی تاریخ ہے, کون سا ایسا مہینہ ہے جس کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو. میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کا اگر منحوس دنیا کا کوئی دن ہوتا تو سب سے منحوس دن وہ ہوتا جس دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر ہیں کہ جو ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالیا, کہ آج کے دن میرے اوپر ایسی مصیبت پڑی ہے کہ اگر یہ دن کے اوپر یہ مصیبت جو ہے ڈال دی جائے تو دن رات سے بدل جائے. اگر دنوں کو آپ جو ہے کسی کی شہادت یا کسی کی موت و حیات سے اس کو منحوس سمجھتے ہو تو 12 ربیع الاول جس دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے وہ دنیا کا سب سے منحوس دن ہے. اگر آپ جو ہے کسی کی شہادت کی بنیاد کے اوپر اگر کسی دن کو منحوس سمجھتے ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے یکم محرم الحرام کو ہوئی, اس دن آپ منحوس اس دن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اگر دن منحوس ہوتا تو جو ہے جنتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات جو ہے 22 رمضان مبارک کو ہی, گویا کہ 22 رمضان مبارک جو ہے منحوس دن ہوتا. لیکن دوستو کسی کی شہادت, کسی کی موت کے اوپر جو ہے دنیا کا کوئی دن جو ہے منحوس نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دن کو محترم بنایا ہے وہ دن محترم ہے, اور جو عام دن ہے وہ عام دن جیسے ہیں. اس وجہ سے اس مہینے میں کسی قسم کی نحوست نہیں ہے, اس مہینے میں کسی قسم کی نحوست نہیں ہے اور کسی قسم کا سوگ اور اسی طریقے سے کسی قسم کا نوحہ, کسی قسم کا رونا اور چلانا ان دونوں میں نہیں کیا جائے گا. ایک مرتبہ عرب کا ایک قافلہ آیا محرم الحرام کے مہینے میں اور لکھنؤ کی گلیوں سے گزرا تو لوگ ماتم کر رہے تھے, رو رہے تھے, لوگ ماتم کر رہے تھے, رو رہے تھے. اس عرب کے قافلے نے کہا, عرب والوں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ بولے یہ وہ لوگ ہیں جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر یہ لوگ رو رہے ہیں, سر پیٹ رہے تھے اور سینہ پیٹ رہے تھے. بولے ہاں ہے, ان کو آج خبر ملی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید ہوئی 1400 سال ہو گئے اور ان کو خبر آج پہنچی. اور ہے شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, وہ کیا کہتے تھے, شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جو ہے سینہ بھی تمہارا ہاتھ بھی تمہارا. بولے کیا فرمایا؟ بولے سینہ بھی تمہارا ہاتھ بھی تمہارا. ارے سینہ تمہارا ہو ہاتھ ہمارا ہو پھر دیکھتے کیسا ماتم ہوتا ہے. سینہ تمہارا ہو ہاتھ بھی تمہارا, سینہ تمہارا اور ہاتھ ہمارا. تو یہ دن نوحہ کرنے کے, رونے کے, چلانے کے, یا اسی طریقے سے وہ لباس جو مخصوص لوگوں نے پہن لیا ہے کہ جو ہے کالا لباس پہنے کے ان دنوں میں, اس لیے کہ منحوس مہینہ ہے, منحوس دن ہے. یہ دوستو سراسر اسلامی روایات, اسلام کی حقیقت سے یہ بہت ہی دور ہے. جو لوگ جو ہے جن کے ذہنوں میں ایسی چیز ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے, یہ بڑا منحوس دن ہے, اور اسی طریقے سے کالا لباس پہننا چاہیے یا اسی طریقے سے سوگ اور ماتم کرنا چاہیے, نہیں, جو ہے یہ اسلامی روایات اسلام کی حقیقت نہیں ہے. اسلام کی حقیقت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. واقعی اگر تم کو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اہل بیت سے محبت ہے, تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے, تو جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں اس دن تم شربت بنا کر کے جو لوگوں کو پلاتے ہو, اہل بیت کا
وہ جو جنتیوں کا سردار جو ہے وہ شہید ہوتا ہے، پیاسے جو ہے جو اس کی شہادت ہوتی ہے، اور یہاں امت مسلمہ جو اس خوشی کے اندر جو ہے شربت بنائے اور جو ہے پوری گلیوں گلیوں میں تقسیم کرے، یہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر ماتم، یہ ہے نواح، یہ ہے جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ ہے اہل بیت سے محبت کہ تم جو ہے کھانے بنا کر کے کھاؤ اور شربت بنا کر کے لوگوں کو پلاؤ اور کہو کہ ہم حید حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہدائی اور فدائی ہیں، حید حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے ہم کو محبت ہے۔ یہ تو جو ہے تم کہتے ہو کچھ اور تمہارا عمل جو اس کے خلاف ہے۔ دوستو اسلامی روایت، اسلام کی سچائیوں پہ دوستو عمل کرنا چاہیے۔ اگر کامیابی ملے گی، اگر جو ہے کامرانی ملے گی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، تو اسلام کی جو سچائیاں ہیں دوستو اس کے اوپر عمل کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بنیاد کے اوپر سرخرو کرے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت تو ایک جو ہے خوشی کی چیز ہے، اور اسلام کے اندر دنیا کا کتنا بڑا علم، کتنی بڑی مصیبت، کتنی بڑی پریشانی امت مسلمہ کے اوپر آ جائے تو یہ امت رونے دھونے کے لیے نہیں کہ رونا دھونا چالو کر دے اور پوری زندگی یہ روتی دھوتی رہے، نہیں، صبر ہے، استقامت ہے، اور جو ہے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین اور اسلام کی طاقت کو بڑھانا ہے، اس کو آگے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، نہ کہ رو دھو کر کے اور اپنے آپ کو بزدل بنانا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے طاقتور بنو، مضبوط بنو۔ اسلام تو کہتا ہے اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جری بنو، قربانی دینے کا جذبہ ہو، شہادت کا جذبہ تمہارے دلوں کے اندر ہو، نہ یہ کہ تم رو کر کے جو ہے بزدل ہو جاؤ، جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے۔ پھر سبیل کے نام پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سبیل بناتے ہیں، سبیل بنایا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیسے شہید ہوئے، یہاں سبیل بنا کے پانی پلا جا رہا ہے، پھر اس پہ مزید جو ہے کریلا نیم چڑھا کیا ہوا، اب اس میں جو ہے کعبے کا بھی فوٹو بنایا جا رہا ہے، بیت المقدس کے مینارے بنائے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو گنبد خضرا کا شیپ بنایا جا رہا ہے، اور قطب مینار بنایا جا رہا ہے، دلی کا لال قلعہ بنایا جا رہا ہے، اور ہزاروں لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور پانی پینے والا کوئی نہیں۔ یہ جتنے سبیل لگے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے سبیل لگایا ہے، آپ جو ہے چلیے اور دیکھیے کیا کوئی میرے جیسا آدمی یا آپ جیسا آدمی، نمازی، دیندار، پرہیزگار آدمی، کسی کو آپ نے پانی پیتے ہوئے دیکھا؟ کوئی دیندار آدمی وہاں گیا ہو، بھائی پانی کیسے پیے گا؟ سبیل تو تمہاری کھڑی ہوئی لگی، وہاں جو کھڑے ہوتے کون پانی پیے گا؟ پانی پینا وہ اچھی پیاس سے پانی پیے گا، لیکن 5-6 سنتیں تو چھوٹ جاتی ہیں۔ وہی چرسی گجیڑی، وہی بچے، وہی کھیلنے کودنے والے، وہی آتے ہیں دوڑ کر کوئی پانی پی کے گلاس پلٹتے چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی اسلام کی جو حقیقت ہے، اسلام کی جو سچائیاں ہیں، ان سچائیوں کو قبول کرو، اور وہ دن کب آئے گا؟ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے کسی کعبے کا بنا ہوا شیپ یا اسی طریقے سے بیت المقدس کا بنا ہوا وہ گتے کا شیپ اگر اس کی بے حرمتی کرے تو آپ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہی آپ بناتے ہیں، اور 10 دن کے بعد وہی خانہ کعبہ کا بنا ہوا شیپ اور بیت المقدس کے مینارے اور گنبد خضرا وہی توڑ کر کے آپ گلیوں میں نالوں میں پھینک دیتے ہیں۔ کیا یہ اسلام سے محبت ہے؟ کیا یہ اسلام سے محبت ہے؟ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک دیہاتی جا رہا تھا، بولے بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ بولے میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کعبے کی طرف، حالانکہ الٹا راستہ چل رہا تھا۔ شیخ سعدی نے کہا ترسم نہ رسیب کعبہ اے عربی، ترسم نہ رسیب کعبہ اے عربی، کی راہ تو میر ابھی بترکستان، کہ اے عربی جو تو راستہ چل رہا ہے یہ کعبہ نہیں پہنچے گا، تو اس لیے کہ تو جس راستے پہ چل رہا ہے تو ترکستان کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اس طریقے سے محبت کا اظہار کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں گے، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں ہم شامل ہو جائیں گے ان سے محبت کرنے والے۔ یہ تو اسی دیہاتی کا وہ عمل ہے کہ وہ کعبہ جانے والا تھا لیکن وہ ترکستان کی طرف جا رہا تھا۔ خلاف پیمبر کسے رہگزیر کہ ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید، جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے خلاف عمل کرے گا کبھی وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کو منزل مقصود تک جانا ہے اور آپ کو صحیح رخ کے اوپر جانا ہے اور جنت کا وہ راستہ جو اللہ کے رسول پاک نے فرمایا اس طرف آپ کو جانا ہے اور اسلام کے صحیح ڈگر کے اوپر چلنا ہے،
تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، پھر اس راہ کو اختیار کرنا ہے، پھر اس راہ کے اوپر چل کر کے، اس سیدھے راستے کے اوپر چل کر کے آپ کو صحیح راستہ کے اوپر جانا ہے اور صحیح منزل مقصود پر آپ پہنچ جائیں گے۔ اس وجہ سے تعزیہ داری یا اسی طریقے سے یوم عاشورہ کے دن وہ جلوس نکالا، پھر اس کے اندر کئی شیب جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا نقشہ اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں لوگ بنا کے چلتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کیا حقیقت میں کھڑے ہو کر کے آپ دیکھیے اور سوچئے کیا حقیقت میں یہ اسلام ہے؟ کیا حقیقت میں یہی اسلام ہے جو آج کا مسلمان جو ہے روایت کے اعتبار سے یا اسی طریقے سے دیکھا دیکھی کے اعتبار سے یا اپنے منمانی اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے راضی کرنے کے لیے اپنی نفسی خواہشاتوں کے اوپر چلتا ہے؟ کیا وہی حقیقت میں اسلام ہے؟ آپ غور کریں گے، ایک سچا آدمی گریبان کے اندر منہ ڈال کے دیکھے گا۔ دیکھو دنیا کے اندر مفتی صاحب، ہمارے بڑے مفتی صاحب قابل قدر مفتی صاحب ہیں، لیکن ہر آدمی کا دل بھی مفتی ہوتا ہے۔ جو حقیقت ہوتی ہے، جو سچائی ہوتا ہے، وہ دل اس سچائی کو بیان کرتا ہے۔ اور جو کبھی بھی ہوتا ہے، کبھی ایسے حالات آپ کے سامنے آئیں تو دل کہتا ہے بھائی یہ کام نہیں کرنے، دل بولتا ہے کہ نہیں؟ آدمی کا دل جو ہے ایک مفتی ہوتا ہے، وہ کام کی حقیقت یہ اچھا ہے کہ برا ہے، یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے کہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ کرنے لائق ہے کہ نہیں کرنے لائق، اس کا دل گواہی دیتا ہے۔ اس وجہ سے آپ ایسے موقع کے اوپر کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سوچئے، کیا ان کا اسلام میں کچھ حصہ ہے؟ کیا اسلام کی کچھ حقیقت ہے ان ساری چیزوں کے اندر؟ یہ جو خرافات ہم نے گھڑ کے بنائے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں، کیا اسلام میں اس کا کچھ حصہ ہے؟ آپ غور کریں گے، دل کے اوپر نظر دوڑائیں گے اور حقیقت کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے دل کی کلئی اور آپ کے دل کے دروازے اور آپ کے دماغ کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو سچا دین ہے، بہترین دین ہے، آسان دین ہے، بہت ہی خوبصورت دین ہے اور قابل احترام دین ہے۔ آپ کا دل فوراً یہ گواہی دے گا۔ اس وجہ سے دوستو، میں اور آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ سب تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جو محرم الحرام کے جو فضائل ہیں، جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، ہم انہی کی اتباع کریں گے۔ ان کے خلاف جو ہے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اور جو لوگ اس کے خلاف جو ہے جانے کی کوشش کریں گے، ہم محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کی ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کر کے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اسلام یہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اہل سنت و جماعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے